حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام تفسیر مزری کے اندر روایت نقل کی ہے کہ 23 سال ہو گئے تھے، 23 ایئر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام گم ہو چکے تھے اور آپ غم میں گھل رہے تھے، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گئے، آنکھیں سفید ہو گئیں، ہر وقت روتے رہتے تھے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں، اور اس لیے روتے تھے کہ ظاہر کہ پتہ نہیں بچہ کس حال میں گم ہو گیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بچہ مر جائے تو بندہ ایک وقت کے بعد صبر کر لیتا ہے، وہاں قبر پہ جا کے دعائیں خیر کر لیتا ہے، لیکن گم ہو جائے تو صبر نہیں آتا، وہ سوچتا پتہ نہیں کس حال میں ہوگا، پتہ نہیں سویا ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں جاگا ہو کہ نہیں، پر اس کو کھانے کو ملا ہو کہ نہیں، ارے اس کو تو یہ چیز بڑی پسند تھی، ارے اس کو تو ماں صبح شام تڑپتی ہے، باپ صبح شام بے قرار نظر آتا ہے جو گم ہو گیا۔ اب 23 ایئر ہو گئے، آپ کی حالت ایسی کہ بالکل نحیف کمزور، تو گھر سے باہر نکلے ایسے ٹہلنے کے لیے تو پڑوسی نکل آیا، کہا جی خیریت ہے، طبیعت صحیح ہے، آپ کچھ بیمار لگ رہے ہیں، خیریت کیا ہوا، جیسے عام پوچھ لیتے ہیں۔ کہا کہ کیا بتاؤں، 23 سال ہو گئے ہیں میرا یوسف گم ہو گیا ہے۔ اوہ اچھا آپ کا بیٹا، ہاں، اور 8 سال کا بچہ، اور 8 سال کا بچہ آپ جانتے ہیں وہ ماں باپ کو کتنا پیارا ہوتا ہے، وہ ننا منا مشیر بھی ہوتا ہے، اور وہ آنکھوں اور دل کی تسکین بھی ہوتا ہے، ایسا بچہ معصوم گم ہو گیا۔ اوہو بہت افسوس ہوا، جیسے رسمی طور پر افسوس کر لیا۔ حضرت واپس جیسے گھر میں داخل ہوئے وہی آ گئی، اللہ کی بھی آ گئی، فرمایا یعقوب ہماری شکایتیں پڑوسیوں سے کرتا ہے، کیا بگاڑ لیں گے تیرے پڑوسی ہمارا۔ دیکھو صبر اس کو کہتے ہیں۔ اتنا کہنے کی بھی اجازت نہیں ملی کہ تم ہماری شکایتیں پڑوسیوں کو کرتے ہو کہ بچہ گم ہو گیا۔ بچے کے گم ہونے کی کیا مجال ہے، ہم جب تک نہ چاہیں کسی کا بچہ گم ہو سکتا ہے، اس کا مطلب ہم نے گم کروایا ہے، جب ہم نے کرا تو ہماری شکایتیں پڑوسیوں کو کر رہا، تیرے پڑوسی ہمارا کیا بگاڑیں گے۔ سجدے بگڑ گئے، اللہ معاف کر دے، غلطی ہو گئی، فرمایا ہماری شکایتیں پڑوسیوں کر رہا ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ کریں صبر جمیل کیسے کہتے ہیں۔ تبھی تو انہوں نے فرمایا انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم اور فریاد سب اللہ سے پیش کرتا ہوں، نہ مجھے اللہ سے کوئی شکوہ ہے نہ مخلوق سے کوئی شکایت ہے، میں صبر کرتا ہوں۔ تو گویا کہ آج ہم دیکھیں ہم کتنی باتوں میں ناشکریاں کر دیتے ہیں، کیسی کیسی باتیں کر ڈالتے ہیں، اور وہاں تو اتنا کہنا حالانکہ سیدھی سی بات تھی، فرمایا کہ نہیں، جو مرتبہ مقام تیرا ہے اور تیری نسل میں تو میں نے نبی پیدا کرنے ہیں۔ کہا جی بنی اسرائیل میں کتنے نبی پیدا کیے ہیں، اللہ اکبر۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں لکھتے ہیں، فرمایا کہ 10 نبیوں کے علاوہ باقی سارے کے سارے نبی بنی اسرائیل میں سے آئے۔ 1,24,000 کم و بیش نبیوں میں سے 10 کو مائنس کر دیں، اس میں آدم علیہ السلام ہیں، اس میں حضرت شیس علیہ السلام ہیں، اس میں صالح ہیں، اس میں ہود ہیں، اس میں ابراہیم ہیں، اس میں جو ہے اسحاق ہیں، اس میں اسماعیل ہیں۔ فرمایا کہ یہ اسی طریقے سے فرمایا 10 نبی، اس میں شعیب ہیں، اس میں ایوب ہیں، فرمایا کہ یہ 10 نبی نکال دیں باقی سارے بنی اسرائیل میں سے آئیں، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ امتحان اتنا بڑا آیا کہ 40 سال غم میں رہے ہیں، اس بیٹے کا غم برداشت کیا لیکن کوئی شکایت نہیں کی، کوئی شکوہ نہیں کیا، نہ اللہ سے شکوہ نہ مخلوق سے شکایت، بس فریاد خدا کے سامنے۔ اس کا انعام اللہ نے کیا دیا، کیونکہ تجھے تو میں نے نبیوں کا باپ بنانا ہے، ہزاروں نبی تیری نسل میں سے آنے، اور تیری حالت یہ ہم پڑوسیوں کو شکایت کر رہا ہے۔ تو جس قدر بلند مرتبے ہوتے اسی طرح امتحان بڑے آتے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ جب ملاقات ہو گئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے شکایت کی کہ بیٹا تو یہاں مصر میں تھا، میں کنعان میں، فاصلہ کتنا ہے؟ تو ایک خط پتر ہی لکھ دیتا کہ میں یہاں مصر میں ہوں وزیر اعظم کے گھر میں، تو مجھے سکون ہو جاتا، اور تجھے پتہ کہ تیرا باپ تجھے کتنا چاہتا تھا، اور تجھے خبر نہیں کہ میں کتنا تڑپ رہا ہوں گا تیرے بغیر، تو ایک خط نہیں لکھ سکا۔ یہ شکایت کی حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ابا کا ہاتھ پکڑا، جب یہ مصر میں پہنچ چکے تھے شاہی محل میں، تہ خانے میں لے گئے۔ تہ خانے میں گئے تو پورا تہ خانہ کاغذوں سے بھرا ہوا، کاغذوں کے ڈھیر، کاغذ ہی کاغذ۔ فرمایا ابا جان یہ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ خط ہیں جو روزانہ میں آپ کو لکھا کرتا تھا، اپنے بوڑھے باپ کو خط لکھتا تھا، خط مکمل کر کے لپیٹ کے ابھی میں کسی قاصد کو گویا کہ بھیجنے کی تیاری کرتا تھا، جبریل آسمان سے آتا، کہا کہ تیرے رب نے روک دیے، خط اپنے ابا کو بھیجنا نہیں۔ خط یاد رکھیں۔ فرمایا کہ یہ ہزاروں ٹکڑے جو نظر آ رہے ہیں یہ میں روزانہ خط لکھتا تھا آپ کو، لیکن اللہ تبارک و تعالی جبریل کو بھیجتے تھے، کہا خط بھیجنا نہیں۔
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یعقوب کی الگ تربیت کر رہے ہیں. ادھر یوسف علیہ السلام نے یعقوب سے کہا ابا جان لیکن آپ مجھے بتائیے آپ اتنا کیوں روئے تھے؟ آپ تو پیغمبر ہیں، آپ تو پیغمبر ہیں، آپ کو اتنا تو پتہ ہے کہ کل روز قیامت میں ہماری ملاقات ہو جاتی، اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں ہم مل لیتے، آپ اتنا کیوں روتے رہے، اتنے بے قرار آپ کیوں رہے؟ اللہ اکبر. یہ ہے سننے والا جواب. میرے دوست بزرگوں، یہ ہماری اولادوں پر اس جگہ اس پوائنٹ پہ فوکس رکھو. باقی سب ہوا ہے، باقی سب فانی ہے، کوئی حقیقت نہیں، سب آرٹیفیشل ہے. کیا فرمایا؟ کہا کہ بیٹا اگر مجھے یہ پتہ چل جاتا تو کسی موحد مومن کے گھر کے اندر پرورش ہو رہی ہے اور تو توحید کے عقیدے پر قائم ہے اور موحد کے گھر میں تیری تربیت ہو رہی ہے، فرمایا رب کعبہ کی قسم میں ایک دن بھی نہ روتا، لیکن مجھے یہ خوف کھاتا تھا پتہ نہیں کسی مشرک کے گھر میں اس کی تربیت ہو رہی ہو اور یہ مشرک ہو کے مرے گا تو کل روز قیامت بھی میری ملاقات نہیں ہو سکے گی. میں اس غم میں روتا تھا. دنیا تو سے جدا ہوا تو قیامت میں بھی میں اس یوسف کو نہیں دیکھ سکوں گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی مشرک کے گھر بھی تربیت ہو اور مشرک ہو کے مرے. یہ اصل آج ہمیں اپنے بچوں کو بس اس پہ نگاہ رکھیں، ایمان پر کتنا قائم ہے، اس کا دین کتنا قائم ہے، یہ شرک اور معصیت میں مبتلا تو نہیں. یہ ہے وہ اصل واچ کرنے کی چیز. آج ہم اس چیز کو واچ کرتے ہیں. بیٹا کھانا کھایا آپ نے؟ پانی پیا آپ نے؟ کھانا کہاں کھایا؟ بھوکے نہیں، ہم نے کچھ نہیں کھایا. او بیٹا پیزا کھا لینا تھا، اتنی دیر بھوکا نہیں. اس کے علاوہ اماں کا کوئی خیال نہیں، ابا کو اس کے ساتھ ابا زیادہ بیٹا ہاں جی کلاس میں کتنے گریڈ، میتھ میں کتنے گریڈ آئے، فزکس میں کیا لیا، کیمسٹری میں مارکس بہت تھوڑے ہیں، نو وے نیکسٹ ٹائم. ہم نے کبھی یہ بیٹا تیری نماز کیسی ہے، تیرا روزہ کیسا ہے، اللہ کا تعلق تیرا کیسا ہے، تو اپنے اللہ کو کتنا یاد کرتا ہے؟ کبھی تو اللہ سے محبت تیرے اندر پیدا ہوئی؟ کیا رسول اللہ سے کبھی محبت تیرے اندر پیدا ہوئی؟ کبھی ہم نے سوال ہی نہیں کیا.